اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ علیہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے ایک نئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج ہم آپ کو 9 ہجری کے واقعات کے متعلق آگاہ کریں گے۔ اب تک کے جو ہم نے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں 8 ہجری تک کے واقعات کا بیان کر دیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ 9 ہجری کا بیان کریں گے۔ 9 ہجری میں جن واقعات کا آج ہم بیان کریں گے اس میں ایک تو واقعہ ایلا ہے، دوسرا ہے غزوہ تبوک ہے، تیسرا جو مسجد ضرار ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ہے جو وفود تھے وہ دنیا بھر جو پورے عرب کے تھے، عرب قبائل کے اور آس پاس کے علاقوں کے تھے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہے تھے۔ تو یہ آج کے موضوعات ہیں۔ تو ہم آج اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع سے، واقعہ ایلا۔ تاخیر اور ایلا یہ شریعت کے 2 اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہے، اس کو تاخیر کہتے ہیں۔ اور ایلا یہ ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا کوئی ایک پیریڈ کے لیے، تو اس کو ہم ایلا کہتے ہیں۔ جو 90 سال کے شروع میں واقعہ ایلا پیش آیا۔ ایلا کے معنی جیسے شوہر کی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے زوجیت کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو طلاق دینے کا اختیار بھی دے دیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناراضگی و عتاب کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر و ایلا کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مقدس زندگی بالکل زاہدانہ اور دنیاوی تکلفات اور آسائشوں سے یکسر خالی تھی، اور یہ حال تھا کہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک کا چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ صرف کھجور اور پانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس و پوشاک بھی پیبند لگے اور عام سے ہوتے تھے، اور ان میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک نہیں آتی تھی۔ مکان و گھر بھی بے انتہا سادہ اور ہر قسم کی نمود و نمائی سے یکسر خالی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مال غنیمت آتا وہ فوراً غریبوں و فقیروں میں تقسیم فرما دیتے تھے، وہ گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ ان تمام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متفقہ طور پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا مطالبہ کرنا ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہم ہو کر قسم کھا لی کہ وہ ازواج مطہرات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے 1 ماہ تک تعلق نہیں رکھیں گے، یعنی ایلا فرمایا۔ پھر یہ بھی اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں گھوڑے پر سے گر گئے تھے، تو آپ کے پیر کی پنڈلی میں موچ آ گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے بالا خانے پر رہنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رنج و غم سے پریشان ہو گئے اور صدمے سے نڈھال ہونے لگے۔
اس وقت بھی صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات شریف ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اصل بات کا پتہ لگانے کی جستجو کوشش شروع کر دی، اور نماز فجر پڑھتے ہی دیکھا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے بالے خانے پر چلے گئے اور کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو وہ دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ مت کرنا، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے بعد پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا صحابہ کرام صدمے سے ڈالے، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر حضرت عمر بے چینی سے دوبارہ بالا خانے کے پاس آ کر پہرے دار ربا سے کہا کہ تم میرے لیے اندر جانے کی اجازت طلب کرو۔ ربا نے لوٹ کر کہا کہ میں نے عرض کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ درخواست پر پہرے دار نے پھر یہی جواب دیا، تو اس پر حضرت عمر نے زور سے کہا کہ اے ربا تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائے تو میں ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد مجھے اجازت مل گئی۔ جب میں اندر آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف تھوڑے جو رکھے ہیں اور ایک کھال کھوٹی پر لٹک رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آنسو کیوں؟ تو میں نے عرض کیا کیسر و کسریٰ خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا لے اور ہم آخرت۔ پھر کچھ اور باتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد میں غم کے مارے بیٹھے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر ان کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ مجھے اس کی اجازت مل گئی اور میں نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش اور حشاش بشاش اور سب کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور آپ کی قسم پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر آئے۔ اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی، اے نبی اپنے بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا اے عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو انہوں نے برجستہ کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی آیت سنا کر اختیار دیا تو سب کا جواب
یہی تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ یا رسول اللہ اس معاملے میں بھلا میں کیا اپنے والد سے مشورہ کروں، میں اللہ اس کے رسول آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ اس آیت میں اس آیت میں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ازواج سے کہیں کہ وہ اگر چاہتی ہیں تو ہم ان کو رخصت کر دیں، اور اگر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو آپ ان کے ساتھ ہی رہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اور اللہ تعالیٰ کو آخرت کے گھر کو ہی ترجیح دی، اور آپ سب ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی۔ ایک کیونکہ انہوں نے یہ سوچا تھا ازواج نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید اتنا ذرائع ہوں گے، اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھوڑا سا اپنا اخراجات بڑھانے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا تو یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ تاریخ میں یہ واقعہ ہے اس لیے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات ذرا گھر میاں بی بی کا بھی تعلق تھا، جس طرح بیٹی تھیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک دفعہ کنیز کہا کہ کنیز آئی تھیں جب کہ آپ مجھے نا کنیز دے دیں گھر کے کام کاج کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل صفا بھوک سے مریں اور میں کنیز دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت کو بھی منع کر دیا تھا کنیز دینے سے۔ پھر ایک دفعہ جب یہ خبر ملی کہ جب بی بی عائشہ سے حضرت بی بی فاطمہ گھر تشریف لے آئیں اور کہا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ابو لہب کی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے دشمن اور خدا کے رسول کی بیٹی دونوں بیٹی ایک گھر میں رہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بالکل سمجھ گئے، مان گئے، اور انہوں نے حضرت ان سے نہ شادی بھی نہیں کی ابو لہب کی بیٹی سے، اور بی بی فاطمہ کے ہی ساتھ رہے اور زندگی بھر کسی اور سے شادی نہیں کی۔ تو یہ واقعات جو ہے گھر کے معاملات اس طرح ہوتا رہتا ہے، تو اس کو کسی پہ الزام لگانا، تہمت لگانا، سب و شتم کرنا، واقعات بار بار یہ بیان کرنا، تو دونوں واقعات بیان کرنے چاہیے، یہ کرنے چاہیے تو وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ والے بھی کرنے چاہیے، یا دونوں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا تو یہی اہل سنت والجماعت کا تو یہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے ایسے واقعات پہ اپنی کوئی رائے نہیں دیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ کا حصہ تو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم غزوہ تبوک کی طرف۔ تو تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 14 میل دور ہے۔ تبوک کے بارے میں کئی رائے ہیں، کوئی اس کو قلعے کا نام کہتا ہے اور کوئی چشمے کا نام، ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی وجہ ہو۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا، سفر بہت طویل تھا، ہوا بہت گرم تھی، سواریاں کم تھیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھیں، لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی لیے مسلمانوں کو بڑی مشکلات اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے اس غزوے کا نام جیش الاسرتا یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری مطابق 630 عیسوی کو روانہ ہوئے۔ 30,000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ غزوہ تبوک کی وجہ یہ تھی کہ شام پر حکمران غسانی خاندان جو عیسائی تھے وہ قیصر روم کے زیر اثر تھے۔ ان کو قیصر روم نے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا اہلکار بنا کر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ جو تاجر ملک شام جایا کرتے تھے انہوں نے وہاں تیاریاں دیکھی اور رومیوں کی فوج کا جمع ہونا دیکھا، تو انہوں نے مدینہ میں آ کر اطلاع دی کہ قیصر روم نے ایک بہت بڑی فوج شام میں جمع کر دی ہے، اور اس میں رومیوں کے علاوہ قبائل لہم اور جذام اور خسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ اب یہ منافقین کا کردار جو طرح اس تبوک میں بہت ہی واضح طور پر آیا، تمام کئی منافقین بے نقاب ہوئے،
تو ایک منافق کا کردار یہ بھی تھا کہ منافقین کا شدت کی گرمی میں نہ نکلنے کی ترغیب دینا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جہاد سے بے رغبتی کریں، غزبے کے حق میں شکوک و شبہات پھیلائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کریں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں جنگ کے لیے نہ نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ سمجھیں تو کم ہنسیں اور زیادہ روئیں ان کرتوت کے بدلے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ جنگ کے لیے سامان کی بھی ضرورت تھی، وسائل کی بھی ضرورت تھی، سواریوں کی بھی ضرورت تھی، اور بہت لمبا ایک سفر تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے چندے کی درخواست کی۔ تو اس پر جو ہے چندہ دینے والے جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ یہاں تک کہ کپڑے بھی لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے، اور حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم خوش تھے کہ آج میں ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ کتنا مال لائے ہو اور کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کو چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا اور سب لے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں فوج کے اخراجات کے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ خواتین نے اپنے زیورات پیش کیے اور تمام انصار و مہاجرین نے اپنی استعداد کے مطابق حصہ لیا۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری نے من و کھجوریں دیں۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کھجور دی جو انہوں نے پورے دن کی محنت سے 2 کمائی تھی، تو اس میں سے ایک چندے میں دے دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو تمام اموال کے اوپر رکھ دیا اور بہت خوش ہوئے۔ اب فوج کی تیاری۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کی تیاری کرتے تھے تو بڑی رازداری کے ساتھ تیاری فرمایا کرتے تھے اور کسی کو راستوں کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا، مگر تبوک کے موقع پر سب کچھ پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا تاکہ مجاہدین پہلے ہی سے سخت حالات سے آگاہ ہو جائیں۔ چندے کے باوجود اتنے انتظامات نہ ہو سکے کہ سواریوں کا بندوبست ہو جاتا۔ بہت سے لوگ سواری نہ ہونے کی وجہ سے اور استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا تقاضا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ اپنی بے سرومانی پر گڑگڑا کر رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحم آ گیا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ پھر تبوک کو روانگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر مدینے سے تبوک روانہ ہوئے اور مدینے کا انتظام حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نہایت ہی افسوس حسرت کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مدینے سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع میں قیام فرمایا، پھر کوچ کیا۔ منافقین طرح طرح کے بہانے بناتے رہ گئے اور مسلمانوں میں سے بھی 5 افراد رہ گئے۔ ان میں سے کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی،
ابو خزیمہ، حضرت ابو ذر غفاری، ان میں سے حضرت ابو خزیمہ اور حضرت ابو ذر غفاری بعد میں شریک ہو گئے تھے۔ راستے میں قوم سمود کی بستیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پانی پینے اور لینے سے منع فرما دیا اور تیزی کے ساتھ منہ پر چادر رکھ کر گزر گئے۔ غرض لشکر اسلام مدینے سے سخت گرمی، پانی کی کمی، سواریوں کی قلت سمیت شدید ترین سخت حالات و مشکلات کے باوجود مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مقام حجر یعنی قوم عاد و سمود کی بستی پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا کہ کوئی شخص اکیلے رات کو کہیں نہیں جائے گا، مگر دو افراد نے یہ بات نہیں مانی۔ ایک شخص اکیلا رفع حاجت کے لیے چلا گیا تو بیٹھا ہی تھا، کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہیں مر گیا، اور دوسرا لشکر سے ذرا دور چلا گیا تو ہوا کا جھونکا آیا، اس کو اڑا کر دو پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا، جس سے وہ بھی مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ میں تم کو منع نہیں کیا تھا۔ یہ زرقانی جلد 3 میں صفحہ 83 کا واقعہ ہے۔ پھر ہے تبوک کا چشمہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ سورج بلند ہونے کے بعد تبوک پہنچو گے، مگر کوئی شخص پانی کو ہاتھ میں لگا لے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ایک بالکل باریک پانی کی دھار نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر اس پانی کو چشمے میں اڈیلنے کا حکم دیا۔ جب یہ پانی چشمے میں ڈالا گیا تو بہت موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے سے سیراب ہو گئے۔ اب منافق زید بن لقیط کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا گم ہونا۔ اس غزوہ تبوک میں کئی منافقوں کو پہچانا گیا کہ یہ ہم میں رہ کر منافقت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا گم ہو جانا تھا، جس پر منافق کہنے لگے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ نہیں کہ وہ نبی ہیں اور تم لوگوں کو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں؟ پھر جو انہیں یہ معلوم نہیں کہ ناکہ کہاں ہے۔ یہ بات اس منافق زید بن لقیط نے حضرت عمارہ بن حزم کے کجاوے، یا جو کہتے ہیں نا وہ جو کجاوے میں لوگوں سے کہی تھی، مگر خود حضرت عمارہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ محمد ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کی اٹھنی کہاں ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کے سوا مجھے کسی چیز کا علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ اٹھنی کہاں ہے۔ وہ اس وادی میں فلاں گھاٹی میں مہار الجھنے کی وجہ سے ایک درخت نے اسے روک لیا ہے، اس لیے تم لوگ جاؤ اس کو لے آؤ۔ چنانچہ لوگ گئے، اسے پکڑ لائے۔ پھر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوے میں واپس آ گئے اور انہوں نے کہا خدا کی قسم ایک چیز بڑی تعجب انگیز ہے جو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اور وہ کسی ایک شخص کی یہ گفتگو ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا ہے۔ یہ سن کر عمارہ کے کجاوے میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو وہی گفتگو ہے جو زید بن لقیط نے تمہارے آنے سے پہلے کی تھی۔ پھر عمارہ زید بن لقیط پر پل پڑے اور کہا کہ اور دشمن خدا میرے کجاوے سے نکل اور میرے ساتھ نہ بیٹھ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے بعد میں توبہ کر لی، اور بعض نے کہا کہ یہ مرتے دم تک نفاق میں ہی مبتلا رہا۔ اب لشکر رومی ڈر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔
جب آس پاس دیکھا تو رومی لشکر کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ کیسر روم کو ان کے جاسوسوں نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک آ رہے ہیں۔ اس پر رومیوں نے ڈر کے مارے جنگ نہ کرنے اور اپنے گھروں سے نہ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تبوک میں قیام کیا اور پھر مدینہ تشریف لے آئے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر کے دوران یلا کا سردار جس کا نام یوہنتا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گیا، اور ایک سفید خچر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چادر عنایت فرمائی اور ایک دستاویز بھی لکھ کر دی۔ اس طرح جربہ اور عذرا کے عیسائی بھی حاضر خدمت ہو کر جزیے دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 150 گھڑ سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ اکیدر بن عبد المالک کی طرف یہ ارشاد فرما کر روانہ کیا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا، اس کے پاس پہنچو تو قتل مت کرنا بلکہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شکار کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بھائی احسان نے حضرت خالد بن ولید سے جنگ شروع کر دی اور مارا گیا۔ عقیدر کو گرفتار کر لیا، حضور نے اس کو امان دے دی۔ اس غزوے میں جو لوگ غیر حاضر تھے ان کی اکثریت منافق تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو منافقین قسمیں کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ نہ کیا مگر صرف 3 مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ فرمایا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ اب ہم آپ کو مسجد ضرار کے بارے میں بتائیں گے کہ منافقین ہمیشہ اس امر کے در پہ رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی علیحدہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر فاسق جو انصار میں سے تھا، عیسائی ہو گیا تھا، وہ غزوہ خندق تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا۔ جب حوازن بھاگ گئے تو وہ شام میں چلا گیا۔ اس نے وہاں سے منافقین کو کہلا بھیجا کہ تم مسجد قباء کے متصل اپنی مسجد بنا لو اور سامان حرب تیار کر لو، میں قیصر روم کے پاس جا کر رومیوں کی فوجیں لاتا ہوں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کو ملک سے نکال دے۔ چنانچہ منافقوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں محتاجوں کے لیے تیز بارش اور سردی کی راتوں کے لیے مسجد بنائی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں اور دعائے برکت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں، واپس آ کر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مقام ذو آوان میں پہنچے جو مدینہ طیبہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، کمینگاہ بنانے کے لیے، اس شخص کے واسطے جو پہلے سے خدا اور رسول سے لڑ رہا ہے، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی، اللہ گواہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، تو اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور معین بن عدی اجلانی کو حکم دیا کہ جا کر اس مسجد ضرار کو گرا دو اور جلا دو، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ یہ جو مسجد ضرار بنائی گئی تھی
اس کو ایک تو جس نے کہا تھا وہ روم میں بیٹھ کے اس کو تو نام بتا دیا گیا ہے. باقی اس کو جو بنانے والے تھے نا وہ 12 افراد تھے. تو یہ شاید آپ نے کبھی کہیں نہیں پڑھا ہوگا، تو میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں. یہ بانیان مسجد زرار کے نام. ایک ان کے جو پہلا نام تھا وہ خزام بن خالد. یہ بنو عبید بن زید کی شاخ بنو عمرو بن اوف کا ایک فرد تھا. اس کے گھر کے ایک حصے میں مسجد زرار نکال کر بنائی گئی تھی. سلبہ بن حاطب یہ بنو امیہ بن زید کا آدمی تھا. موتب بن قشیر جو بنو زبیہ بن زید سے تھا. ابو حبیبہ بن ازر یہ بھی بنو زبیہ بن زید سے تھا. عباد بن حنیف اخوصل بن حنیف بنو عمرو بن عوف سے تھا. جاریتہ بن عامر اور اس کے 2 بیٹے مجموع بن جاریہ اور زید بن جاریہ. نبتل بن حارث جو بنو زبیہ سے تھا. بخرج بنو زبیہ میں سے تھا. بجاد بن عثمان بنو زبیہ میں سے تھا. اور ودیہ بن ثابت جو بنو امیہ بن زید میں سے تھا، اور یہ ابو لبابہ ابن عبد المنظر کا ایک خاندان تھا. تو یہ وہ بانیان مسجد تھے جنہوں نے 12 افراد جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. اور باقی وہ جو ابو عامر تھا اس نے تو وہاں سے شام سے ان لوگوں کو اکسایا تھا کہ تم مسجد بناؤ تاکہ یہاں پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے اور نفاق پیدا کیا جائے. تو یہ تھا کہ 9 ہجری کے واقعات. اس کے اندر جو ہے وہ پورے عرب قبائل اس کے آس پاس سے جتنے وفود تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں بیعت کی اور اسلام قبول کیا. یہ کافی زیادہ وفود ہے، تو ان کے بارے میں بتانا ظاہر ہے وہ بہت بڑا طویل ہو جائے گا. تو صرف یہی سمجھ لیں کہ پھر 9 ہجری میں بھی اور 10 ہجری میں بھی وفود آتے رہے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے رہے. تو یہ ہمارا آج کی ویڈیو تھی. سن 9 ہجری کے واقعات، اسلامک ہسٹری. یہ چینل دیکھتے رہیے گا، اسی طرح کے اسلامی واقعات کہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے رہیں گے. اور ابھی اس کے بعد جو ہے 2 سال اور ہے، سن 10 اور سن 11 ہجری. اس کے بعد پھر خلافت راشدہ یہ دور چلے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح تاریخ اسلام میں جتنے بھی مسلمان حکمران آتے رہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آگے جا کے تقریباً 1000 یا 1500 سالہ تاریخ انشاءاللہ مسلمانوں کی بیان کی جائے گی. تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک ہسٹری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.